اب یہ اعمال دیکھنے میں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہی ہوگا قیامت کے دن۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ یہ امت مرحومہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت فرما دی ہے۔ اس امت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں معاف ہو جائیں، قبر میں معاف ہو جائیں، معاشر میں حساب سے پہلے معاف ہو جائیں، اور جب نبی علیہ السلام کے سامنے حساب لیا جائے تو امت کے گناہ سامنے پیش ہی نہ کیے جائیں۔ اسی لیے قیامت کے دن اس امت کے بہت لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب آپ ذرا سن لیجئے، علماء نے تقریباً 80 اعمال لکھے ہیں کہ جن کو کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ بعض احادیث میں 7 اعمال ہیں، اور ٹوٹل جمع کیا جائے تو محدثین نے 80 اعمال جمع کیے ہیں جس پر انسان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اس میں سے کوئی 15-20 وقت کے حساب سے دیکھتے ہوئے میں نے لکھ لیے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ ان اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پہلا عمل امام عادل، جو بندہ بادشاہ ہو، وقت کا حاکم ہو، اور اس کے اندر عدل اور انصاف کی صفت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ نوجوان جو جوانی میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ کتنی کرتا ہو یہ نہیں کہا گیا، شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، اس کو مزہ آتا ہو۔ الحمدللہ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے ان مجالس کے اکثر نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ پھر جس شخص کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، جس کو مسجد میں جانے کا شوق ہو، مسجد میں وقت گزارنے کا، اس کا دل چاہے میں جاؤں ابھی زور میں، عصر میں، مغرب میں، وہ مسجد میں جائے اور دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، فرمایا مسجد میں دل اٹکا ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ دو بندے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے، ہمارا آپس میں جو محبت کا تعلق ہے یہ کسی بزنس کی وجہ سے ہے، یا خاندان کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ محبت کا تعلق اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اللہ اس وجہ سے ان کو قیامت کے دن دونوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اس طرح صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی غریب کی مدد کرے، کسی مدرسے میں دے، یا کسی اور ضرورت کی چیز کے اوپر جو لوگوں کی اس پر لگائے اور خاموشی سے لگائے، تشہیر نہ کرے، اس خفیہ صدقہ کرنے پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے، اللہ تعالیٰ تنہائی میں رونے کی وجہ سے اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب بتائیے، گنہگار سے گنہگار بندہ بھی کئی مرتبہ تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے، آپ کسی کو کیسے کم نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بڑا گنہگار صحیح، شرابی صحیح، زانی صحیح، جتنا بدکار صحیح، لیکن ہو سکتا ہے کبھی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو پڑا ہو اور اس کے رونے پر اللہ نے اس کے لیے عرش کے سائے کا فیصلہ کر دیا ہو۔ پھر فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو قرض دے اور جو قرض لینے والا ہے وہ دے نہ سکے وقت پہ، اور وہ آ کر کے جی مجھے تھوڑی اور مہلت دے دیں، اور یہ بندہ کہ اچھا میں نے آپ کو اور مہلت دے دی، یہ جو مہلت دینے والا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ جو تجارت کرتا ہو اور تجارت میں سچ بولتا ہو، سچ بولنے کے بنا پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں مسجد میں جاتا ہو، عشاء کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے، فجر کی نماز اندھیرے میں ہوتی ہے، جو بندہ یہ دو نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا، یہ اندھیرے میں مسجد کی طرف جانے والا ہے، اس پر اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ کسی یتیم کی پرورش کرے گا، اللہ تعالیٰ یتیم کی پرورش کرنے پر اس بندے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔
اور ایک اور مزے کی بات سنیے کہ جو بندہ جلدی ترس کھانے والا ہوگا، جس کو جلدی رحم آ جائے گا، جو جلدی دوسرے کو معاف کر دینے والا ہوگا، جلدی معاف کر دینے کی صفت کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہو، صلہ رحمی سے کیا مراد؟ رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنے والا، بنا کے رکھنے والا، خوشی غمی میں ان کا ساتھ دینے والا، جو صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس صفت کی وجہ سے اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے میں جاگنے والا ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکلا ہو یا چاہے ایسے دینی اجتماعات میں آیا ہو، یہ اللہ کے راستے ہیں۔ یا طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے، من خرج فی طالب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، حدیث پاک ہے، نبی صاحب نے فرمایا جو طالب علم گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے جب تک لوٹ کے واپس نہیں آ جاتا۔ یہ طالب علم مدرسے میں اگر جاگے گا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ اس عمل پر اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر وہ بندہ جو رشوت نہ لیتا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بندہ جو سود نہ لیتا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ جو دوسرے کے غم کو دور کرنے والا ہوگا، پریشان بندے کی پریشانی کو دور کرنا، پریشان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے صرف پیسہ ہی نہیں لگانے کی ضرورت ہوتی، کئی دفعہ دو میٹھے بول بولنے سے دوسرے کا غم دور ہو جاتا ہے، اس کو مارل سپورٹ مل جاتی ہے۔ جو میٹھا بول دے گا اور دوسرے کا غم دور ہو گیا، اللہ اس پر اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کی بڑی عورتوں کو دیکھتے تھے، نانی دادی جو بڑی بوڑھی تھی مصلے پہ بیٹھی رہتی تھی اور درود شریف پڑھتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے والد گرامی کو پوری زندگی دیکھا، روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ اور مجھے پتہ اس طرح چلا کہ وہ اپنی گٹھلیاں کئی دفعہ مجھ سے گنواتے تھے، مجھے کہتے تھے بیٹا گن کے دو، تعداد پوری ہے، کم ہو گئی ہو تو مکمل کر لیں۔ تو میں 10,000 کی تعداد گنتا تھا، کچھ کم ہوتی تھی تو اور ملا دیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں، اس کو جو زندہ کرنے والا ہوگا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ یہ داڑھی کی سنت سجی ہوئی تھی، اب آج اس سنت کو چھوڑ دیا گیا، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو اس سے محروم ہیں۔ جو بندہ ایسی سنت کو اپنائے گا، حدیث پاک میں ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ پھر جو بندہ بار بار نماز کا وقت دیکھے گا، ظہر کا وقت ہوا یا نہیں، عصر کا وقت ہوا یا نہیں، گھر کے اندر ایک کیلنڈر لگوانا چاہیے جس میں نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہوں، تاکہ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب موقع پہ نماز کا وقت اس میں دیکھ سکیں۔ یا پہلے وقتوں میں لوگ سورج کو دیکھتے تھے اور وقت دیکھا کرتے تھے۔ میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، اس زمانے میں گھڑیاں بھی عام نہیں ہوتی تھی، وہ تہجد کے وقت نکل میں باہر آسمان کو دیکھتے تھے۔ تو میں پوچھتا تھا ابو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ ابو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کیا تہجد کا وقت ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ انہوں نے ستاروں کے نام رکھے ہوئے تھے، اگر یہ اس جگہ پر ہو تو تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے جو بندہ نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہوگا، اس صفت کی وجہ سے اللہ اس کو قیامت دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ چند باتیں تھیں جو بتائیں، 80 باتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، ان باتوں کو سن کے تو یوں پتہ چلتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بخشنے پہ تلے ہوئے ہیں، کوئی بہانہ ملے اور میں اپنے محبوب کی امت کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ارحم الراحمین ہے، سب رحمت کرنے والوں سے زیادہ رحمت کرنے والے۔ اور نبی علیہ السلام کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے، اور یہ امت مرحومہ ہے، جس امت کے اوپر اللہ نے رحم فرما دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش کو آسان فرما دیا۔